بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود و سلام پڑھا ہے ان سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی زیادہ سے زیادہ اس سے نفع اٹھا سکیں۔ تو آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے پیشاب کا کثرت سے آنا، پیشاب کا بہت زیادہ آنا، پیشاب کا مقدار میں زیادہ آنا، پیشاب کا پانی کی طرح آنا۔ دیکھیں، پیشاب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ پیشاب ہوتا ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، اور اس کا کلر، اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پیشاب کے بارے میں یہ میں بات نہیں کر رہا، نہ ہی اس کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں جن کو کثرت سے پیشاب آتا ہے، یعنی مقدار میں بہت زیادہ آتا ہے۔ بیٹھتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے تو بیٹھے رہتے ہیں، آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، زیادہ پیشاب آنا، ٹھیک ہے، اور پانی کی طرح پیشاب آنا۔ میں اس پیشاب کے بارے میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو آج بہترین اعلیٰ قسم کا نسخہ جات دوں گا تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دراصل یہ بیماری ان لوگوں کو ہوتی ہے جو کثرت سے مٹھائیوں کے شوقین ہوتے ہیں، کھیر مکس بنا کے، کھیریں بنا کر کھاتے ہیں، دلیے کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈی اشیاء کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اور سالن میں کدو، ٹینڈا، شلجم، گاجر، مولی اس طرح کے سالن استعمال کرتے ہیں، ماش کی دال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بیماری ہو سکتی ہے، اور یہ زیادہ تر بیماری ان حضرات کو ہوتی ہے جو بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، یا بچوں کو ہوتی ہے جو بہت زیادہ دودھ پیتے ہیں، ہر وقت فیڈر پیتے رہتے ہیں۔ تو ان کا کیا ہوتا ہے، ایک تو پیشاب ان کو بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ پیشاب جو ہے بستر پہ کر دیتے ہیں۔ صرف وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی ہوتا ہے۔ اب بچوں کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ وہ جب رات کو سوتے ہیں تو ان کو خواب آتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم لیٹرین میں یا کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں ہم پیشاب کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ کے پیشاب کر دیتے ہیں، لیکن جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ بستر گیلا ہوا ہوتا ہے اور ان کی شلواریں بھی گیلی ہو چکی ہوتی ہیں۔ جب یہ بیماری لگ جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ 6 سال تک یا 5 سال تک یہ بیماری رہے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں کہ بعض دفعہ بچوں کی عمر 14 سال تک پہنچ جاتی ہے، 16 سال تک کے ہو جاتے ہیں، لیکن بستر پہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ احساس کمتری کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کسی کے مہمان بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اگر میں آج کسی کا مہمان بنا تو ان کے بستر پہ پیشاب کر دوں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ تو یہ زیادہ تر گھر میں رہتے ہیں، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا علاج موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ علاج بتاتا ہوں، آپ یہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ یہ میڈیسن نہیں بنا سکتے تو آپ ہم سے منگوانا چاہیں تو آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پہ میرے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان پہ وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جو نسخہ جات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ یہ نسخہ جات استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے لونگ 10 گرام، دار چینی 30 گرام، جلوتری 20 گرام، اجوائن دیسی 20 گرام، تیز پات 20 گرام، رائی سرخ 20 گرام، زعفران 10 گرام۔ اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد 1000 ملی گرام کے آپ نے کیپسول بھر لینے ہیں۔ صبح شام ایک کیپسول کھانے کے بعد ہمراہ پانی استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ مجون فلاسفہ بازار سے مل جاتی ہے، پنسار سے مل جاتی ہے، وہ لے لیجئے، اور چھوٹی آدھی چمچ آپ نے دن کے وقت استعمال کرنی ہے۔ یہ نسخہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔